قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ۔ نبی کے نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس التاسع، نواں سبق۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم دروس اللغۃ العربیہ کے دوسرے جز کا 9واں سبق شروع کر رہے ہیں، اور یہ ایک درس طویل، ایک لمبا سبق ہے اور دلچسپ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اسے پائیں گے۔ اس کی میں پہلے پیراگراف کی ریڈنگ کرتا ہوں اور آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ اس میں بہت کچھ انشاءاللہ تعالیٰ سمجھیں گے۔ اس میں پہلا جملہ آپ کے سامنے آ رہا ہے دخل المدرس، بلکہ پہلے لفظ پر غور کریں، دخلا وہ داخل ہوا، دخلا فعل با فاعل، اگر خالی میں دخلا کہوں تو دخلا وہ داخل ہوا اس کے اندر فاعل ہے۔ آگے المدرس وہ جو ہوا تھا اس کو ظاہر کر دیا، دخل المدرس اب فاعل ظاہر ہو گیا۔ الفصلہ یہ مفعول فی، یعنی وہ اسم جو فعل کے واقع ہونے کا وقت یا جگہ کو بتاتا ہے اسے مفعول فی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دخل المدرس الفصلہ، استاد کلاس میں داخل ہوا، یعنی فی الفصلی بھی کہہ سکتے تھے لیکن اس کو ڈائریکٹ مفعول کے طور پہ لایا گیا، الفصلہ۔ ووجد، واو جیم دال مادہ، وجد، اور اس نے پایا۔ اب اس نے پایا، کیا پایا؟ وہ مفعول ہے، وہ آگے دیکھیں گے آپ آئے گا فی ہی کے بعد، فی ہی اس میں، اور فی ہی میں جو ہا کی ضمیر ہے وہ کس طرف جا رہی ہے؟ کلاس کی طرف۔ اور اس نے اس میں پایا، کیا پایا؟ خمسۃ عشر طالباً، خمسۃ عشر طالباً، اور اس نے اس میں 15 طلباء کو پایا، فقط، صرف، فقط ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ووجد فیہ 15 طالباً، فقط، گنتی ہم الحمدللہ پڑھ چکے ہیں، 1 سے 10 تک بھی کر لی ہے ہم نے، پھر 11 سے 20 تک بھی، پھر دہائیوں کو بھی ہم نے ٹچ کر لیا ہے، 100 کی بھی بات ہو چکی ہے، 1000 کی بھی بات ہو چکی ہے۔ فقال لہم، تو اس نے ان سے کہا، قالا یقولو کہنا، اور جس سے کہا جائے، جیسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں نا he said to them، he said to them، to کی پریپوزیشن لگتی ہے، تو اسی طرح قالا کے بعد لام کی پریپوزیشن لگ رہی ہے، جس سے کہا جا رہا ہے وہ لام کے ساتھ آیا ہے۔ فقال لہم، تو اس نے ان سے کہا۔ اب یہاں پر کہا کی بجائے ہم ترجمہ اگر کریں پوچھا تو زیادہ اچھا لگے گا۔ فقال لہم، تو اس نے ان سے پوچھا، کیا پوچھا؟ این الطلاب الجدد، بلکہ پہلے اسے این الطلاب تک محدود رکھیں، این الطلاب، طلبہ کہاں ہیں؟ کون سے طلبہ؟ الجدد، نئے طلبہ کہاں ہیں؟ اچھا، اب مزید آگے دیکھیں، الخمسۃ، یعنی ان کی طلبہ کی دوسری صفت آ رہی ہے 5، یعنی وہ 5 نئے طلبہ کہاں ہیں؟ الذین، جو، جاؤ، آئے، امسی، کل، یسٹرڈے، امسی، کل یعنی گزشتہ کل، جو کل آئے تھے وہ نئے 5 طلبہ کہاں ہیں؟ یعنی کلاس میں جب استاد داخل ہوا تو اس نے کلاس میں صرف 15 طلبہ کو پایا، تو اس نے ان سے پوچھا کہ وہ نئے 5 طلبہ کہاں ہیں جو کل آئے تھے؟ قال عبداللہ، عبداللہ بولا، حضروا، حضرا، حضرا، حضروا، وہ حاضر ہیں، وہ حاضر ہیں، الیوم، آج،
یعنی وہ آج حاضر ہوئے ہیں، وہ آج آئے ہیں. وخرجو، خرجو اور باہر نکل گئے ہیں. قبل قلیل، تھوڑی دیر پہلے، یعنی وہ آج آئے اور تھوڑی دیر پہلے باہر نکل گئے. پھر اس کے بعد مزید عبداللہ اپنی بات کو جاری رکھ رہا ہے، کہتا ہے اظنو، ظنّا یظنو، خیال کرنا، گمان کرنا. اظنو یظنو، تظنو تظنو، اظنو، میرا خیال ہے انہم، کہ وہ ذہبو الی المدیری، پرنسپل کی طرف گئے ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ ہیڈ ماسٹر یا پرنسپل کی طرف گئے ہیں. یہ پہلا پیراگراف تھا. اس کے بعد دوسرے پیراگراف میں رجعت طلاب الخمسۃ، وہ 5 طلبہ واپس آ گئے، لوٹ آئے. اب یہاں پر نوٹ کریں پہلی بات کہ 5 طلبہ کو اسی مرکب توصیفی کے طور پہ لایا گیا. الطلاب الخمسۃ، صفت موصوف بنا کر، یعنی یاد ہے نا ہم نے پڑھا تھا نا کہ جو 3 سے لے کے 10 تک کی گنتی ہوتی ہے وہ مضاف الیہ کے طور پہ لکھی جاتی ہے، لیکن اس کو پھر ہم نے بتایا تھا اس کو مرکب توصیفی کے طور پہ بھی لکھا جاتا ہے. اپنے پیچھے سے غالباً پچھلے لیکچر میں نے اس کو بورڈ پہ بھی کلیئر کیا تھا. تو طالب مذکر ہے، اس کے حوالے سے عدد جو ہے وہ گولتا والا لایا گیا، یعنی 5 طلبہ کی نارمل عربی ہم کہیں گے خمسۃ طلاب، خمسۃ طلاب، لیکن اس کو دیکھیں کس طریقے سے لایا گیا، الطلاب الخمسۃ. ٹھیک ہو گیا نا، یعنی 5 طلبہ لوٹے بعد قلیل، تھوڑی دیر بعد. فقال لهم المدرس، فقال لهم المدرس، تو کہا ان سے استاد نے، یا پوچھا ان سے استاد نے. لہم کا میم ساکن تھا، اس کو ملانے کے لیے پیش دی گئی آگے. فقال لهم المدرس، تو مدرس نے ان سے کہا یا مدرس نے ان سے پوچھا، کیا الی المدیری ذہبتم یا ابنائی، اے میرے بیٹو کیا تم پرنسپل کی طرف گئے تھے؟ الی المدیری ذہبتم، کیا پرنسپل کی طرف ذہبتم، تم گئے تھے؟ یا ابنائی، اے میرے بیٹو. قالو، وہ بولے، نعم، جی ہاں، ذہبنا الیہ، ہم اس کی طرف یعنی ان کی طرف گئے تھے. کیوں گئے تھے؟ لی انا، لام وجہ بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. لی انا، لی کے ساتھ انا آتا ہے اور فا کے ساتھ انا آتا ہے. لی انا نا، اس لیے کہ ہم، ما وجدنا، وجدہ پانا، وجدنا ہم نے پایا، ما وجدنا ہم نے نہیں پایا. کیا نہیں پایا؟ اسماءنا، اپنے ناموں کو. کہاں نہیں پایا؟ فی القائماتی، فہرست میں، لسٹ میں ہم نے اپنے ناموں کو نہ پایا. یعنی اب وہ وجہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم پرنسپل کی طرف کیوں گئے تھے. ذہبنا الیہ لاننا ما وجدنا اسماءنا فی القائماتی. دوسرا پیراگراف مکمل ہو گیا الحمدللہ. جلس المدرس، استاد بیٹھا. وقالا، اور اس نے کہا، بلکہ پوچھا کہیں گے ترجمہ، اقراتم، کیا تم نے پڑھا؟ کیا پڑھا؟ درس الامسی، کل کا سبق. کیا تم نے کل کا سبق پڑھا؟ یا ابنائی، اے میرے بیٹو کیا تم نے کل کا سبق پڑھا؟ قالت طلاب، طلبہ بولے، نعم، جی ہاں، قرأناہ، ہم نے اس کو پڑھا. وَكَتَبْنَاهُ، اور ہم نے اس کو لکھا. وَحَفِظْنَاهُ، اور ہم نے اس کو یاد کیا. کلیئر ہو گیا نا، یعنی ہم نے اس کو پڑھا اور لکھا اور یاد کیا. اردو محاورے میں تو پھر ہم پڑھا لکھا، بالکل اردو محاورے میں ویسے کہہ دیں گے، لازمی ہر دفعہ نہیں کہیں گے ہم نے پڑھا، ہم نے لکھا اور ہم نے یاد کیا. نہیں، اردو محاورے میں ہم ایسی بات ہے، ہم نے پڑھا اور لکھا اور یاد بھی کیا، یعنی بھی کے ساتھ بھی ہم استعمال کر لیں گے اس کو. قال المدرس، استاد نے پوچھا، استاد نے کہا، افہمتموہ، کیا تم سب نے اس کو سمجھ لیا؟ کیا تم سب کو سمجھ میں آ گیا؟ قالوا، وہ بولے، نعم، جی ہاں. فہمناہ،
ہم نے اس کو سمجھ لیا جیدن اچھی طرح سے، ہم نے اسے اچھی طرح خوب سمجھ لیا. ما اسہل ھذا الدرس، یہ ایک ایکسپریشن ہے، اس کو نوٹ کر لیں. اس جملے کے آگے آپ کو سائن آف ایکسکلیمیشن نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ تعجب کے لیے استعمال ہوتا ہے. ما اسہل ھذا الدرس، یہ سبق کتنا آسان ہے، یہ سبق کتنا آسان ہے. یعنی ہم جیسے بولتے ہیں نا، آپ نے کوئی آدمی دیکھا لمبے قد کا جو کہ نارمل روٹین سے لمبا تھا، تو آپ کہتے ہیں یار یہ کتنا لمبا آدمی ہے، یہ کتنا لمبا آدمی ہے. آپ نے کوئی سین دیکھا، بڑا خوبصورت منظر دیکھا، آپ کہتے ہیں کیا خوبصورت سین ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بالکل اس معنی میں آئے گا. یعنی یہ ایک اس کا پیٹرن پھر گرامر والے دیتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ جب ایکسرسائز آئے گی تو اس میں اس کی پریکٹس آ جائے گی. میں اسے زبانی اس وقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یعنی ما افعلہ، ما افعلہ اس پیٹرن پہ آتا ہے. افعلہ اس سے پہلے ما لگتا ہے، ما افعلہ، یہ اس کا پیٹرن ہوتا ہے. یعنی اس کا ترجمہ کہتے ہیں کتنا خوبصورت ہے. اور یہ ما جو ہے پھر یہ ما تعجبیہ کہلاتا ہے. ما استفہامیہ بھی آپ نے دیکھا ہے، ما نافیہ بھی آپ دیکھ چکے ہیں، تو ایک نیا ما آپ کے سامنے آیا، ما تعجبیہ، یعنی تعجب کے لیے. ما اسہل ھذا الدرس، یہ سبق کتنا آسان ہے. قال عبد الرحمن، عبد الرحمن بولا، انا ما فہمت، میں نہیں سمجھا، فیہ اس میں، اس سبق میں، ثلاث کلمات، 3 کلمات کو، میں اس میں 3 کلمات کو نہ سمجھ سکا. قال المدرس، استاد نے پوچھا، ما ہیا، وہ کلمات کیا ہیں. ہیا کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ الکلمات، یعنی کلمات کی طرف. ہیا واحد مؤنث کی ضمیر ہے، غیر عاقل کی جمع کے لیے استعمال ہو گئی. ما ہیا، وہ کیا ہیں؟ قال عبد الرحمن، تو عبد الرحمن بولا، قرأنا فی الدرس، ہم نے پڑھا سبق میں، ھذہ الجملۃ، یہ جملہ، ہم نے سبق میں یہ جملہ پڑھا. جملہ کیا ہے؟ وہ کوٹیشن میں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، آدھا، عین الف اور دال کے ساتھ آدھا، ماضی. آدھا جدی من الخرطومی، یہ پورا جملہ ہے، آدھا جدی من الخرطومی. اس کا ترجمہ میں اس لیے نہیں کر رہا کہ تاکہ آپ کو اس کے معنی آگے وہ خود ہی سمجھا دیں. تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ فما معنی ھذہ الکلمات الثلاث، تو ان 3 کلمات کے کیا معنی ہیں. 3 کلمات کون سے؟ آدھا، دوسرا جدی، اور تیسرا الخرطوم. من کے تو معنی اسے آتے ہوں گے نا. فما معنی ھذہ الکلمات الثلاث، پیچھے تھا ثلاث کلمات، مضاف مضاف الیہ پیٹرن پہ، اور یہاں پر الکلمات الثلاث موصوف صفت پیٹرن. ٹھیک ہو گیا. تو قال المدرس، مدرس نے جواب دیا، آدھا، آدھا کو ایکسپلین کر رہا ہے، آدھا معناہ رجع، آدھا اس کے معنی رجع ہیں، یعنی آدھا کے معنی وہ لوٹا، رجع کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. والجدو، و اور الجدو، اور الجد جو ہے معنی ہا، اس کے معنی، ہا کی ضمیر کلمہ کی طرف ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے معنی ہے ابوالابی، باپ کا باپ، باپ کا باپ یعنی دادا، او یا ابوالامی، یا ماں کا باپ یعنی نانا. تو جد کے، الجد کے معنی ہے دادا یا نانا. ٹھیک ہے. تو اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آدھا جدی، میرے دادا لوٹے یا میرے نانا لوٹے، کہاں سے؟ من الخرطومی، خرطوم سے. اب خرطوم کیا ہے اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں. الخرطوم، اور الخرطوم بریکٹ میں دیا ہوا ہے عاصمۃ السودانی. عاصمہ کہتے ہیں کیپٹل کو،
दारुल खिलाफा। आसिमातुन, तो ये है मुरक्कब इजाफी आसिमातुस सूदानी, सूडान का दारुल खिलाफा, दारुल हुकूमत, ठीक है, कैपिटल ऑफ सूडान। अफहिमता, क्या तुम्हें समझ में आ गया? काला अब्दुर्रहमान बोला अल आना फहिमतु, अब मैं समझा। अल आना, नाओ, अब, फहिमतु, मैं समझ गया। सुम्मा, फिर फतहल मुदर्रिसु किताबहू, उस्ताद ने अपनी किताब को खोला, व क़रअ, और उसने पढ़ा, दरसन जदीदन, एक नया सबक। वो सबक क्या था? खलक़ल्लाहु शम्सा वल कमरा वन नुजूमा वल अर्दा वल बिहारा व खलक़ कुल्ल शैइन व खलक़ल इंसान मिन तीनिन। खलक़ल्लाहु, अल्लाह ने पैदा किया, अश-शम्सा, सूरज को, वल कमरा, और चांद को, वन नुजूमा, और सितारों को, वल अर्दा, और जमीन को, वल बिहारा, और समुद्रों को, व खलक़ कुल्ल शैइन, और उसने हर चीज को पैदा किया, व खलक़ल इंसाना, और उसने इंसान को पैदा किया, मिन तीनिन, मिट्टी से, तीन से। सुम्मा कामा, फिर उस्ताद खड़ा हुआ, यानी वो खड़ा हुआ, व कतबा हाज़त दरसा, और उसने लिखा इस सबक को, अलस सबूरती, बोर्ड पर। क्लियर? रफा मोहम्मदुन यदाहू, रफा, उसने बुलंद किया, मोहम्मदुन, मोहम्मद ने बुलंद किया, मोहम्मद ने उठाया, क्या उठाया? यदाहू, अपना हाथ, मोहम्मद ने अपना हाथ उठाया, हाथ बुलंद किया, वकाला, और बोला, मा माना अत्तीनी, अत्तीन के माना क्या है? या उस्ताजु, ए उस्ताद साहिब, अत्तीन के माना बता दीजिए। क़ाल अल मुदर्रिसु, उस्ताद बोला, अत्तीनु, अत्तीन मानाहु, उसके माना, अत्तुराबुल मुख्तलितुल माई, तुराब कहते हैं मिट्टी को, और अल मुख्तलित, खलता, यख, खलता जो है ये सुलासी मुजर्रद से जब इस्तेमाल होता है, खलता, तो मखलूत, मखलूत आप किसे कहते हैं? ठीक है ना, यानी टू मिक्स, मिलाना, मखलूत के माना होते हैं मिलाना। और इस मादे को खाल आम तो को जब बाब इफ्तिआल में हम लेके आएंगे तो ये बन जाएगा इख्तलता, इख्तलता यख्तलितु, उससे इस्मुल फाइल बनेगा मुख्तलितुन, ठीक है। तो इख्तलता यख्तलितु के माना मिला हुआ होना, यानी मिलना, ठीक। उससे मुख्तलित यानी मिक्स्ड, तो अतुराबुल मुख्तलितु बिल माई, यानी पानी के साथ मिली हुई मट्टी। अतीन के माना सिर्फ मट्टी नहीं है, यानी पानी के साथ मिली हुई मट्टी, यानी बिल्कुल। व रफा फैसलुन, और फैसल ने उठाया, यदाहू अपना हाथ बुलंद किया, फ़क़ाल लहुल मुदर्रिसु, तो उस्ताद ने उससे पूछा, आ इंदा का सुआलुन, आ इंदा का सुआलुन, क्या तेरे पास कोई सवाल है, यानी हैव यू एनी क्वेश्चन, हम इसमें कहते हैं ना हैव यू एनी क्वेश्चन, तो बिल्कुल ये आ इंदा का सुआलुन, क्या तेरे पास कोई सवाल है। लेकिन उर्दू मुहावरे में हम कहेंगे क्या तुम्हारा कोई सवाल है, क्या तुम्हारा कोई सवाल है। या फैसलू, ए फैसल, काला फैसलून, फैसल बोला, नाम, जी हां, इन दी सुआलुन, आई हैव अ क्वेश्चन, इन दी सुआलुन, मेरे पास एक सवाल है, नहीं बल्कि मेरा एक सवाल है। अब सवाल क्या है, आ, इसको जरा खोल दें, आ हमजा इस्तिफामिया और अल बिहारू, आ अल बिहारू जम उल बाहरी,
کیا البہار البحر کی جمع ہے؟ یہ سوال کیا اس نے. اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں نا, آ پر مد آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ اصل میں آ پہلا حمزہ ہے استفہامیہ, اور دوسرا حمزہ جو ہے وہ البہار کا حمزہ ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے ذرا بورڈ پہ میں آپ کو یہ پوائنٹ ایک سمجھا دیتا ہوں چھوٹا سا. یہ آپ کا آ استفہامیہ حرف استفہام, اور اس کے بعد آپ کا اسم ہے البہارو. البہارو. اب آپ جانتے ہیں کہ الف لام کا جو حمزہ ہے وہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے. حمزۃ الوصل ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, یعنی جب اسے پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو وہ الف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا, پڑھا نہیں جائے گا. اب اس کو حرکت ختم کر دیں تو اگر اس کو البہارو پڑھیں تو وہ پھر بات سمجھ میں نہیں آئے گی. تو یہ دو حمزے اکٹھے ہو گئے. اب دو حمزے جب اکٹھے ہوتے ہیں تو آپ کو پتا کیا ہوتا ہے, پہلا حرکت والا اور دوسرا ساکن ہو, پہلا حرکت والا دوسرا خالی, تو کیا کرتے ہیں, یعنی اس کو بھی چھوڑ دیں, اس قاعدے میں نہ پڑھیں. سمپلی دیکھیں, با زبر الف ہوتا تو کیا بنتا, با, تو حمزہ زبر الف کیا بن گیا, آ. تو آ کو کیسے لکھیں گے, اس طرح لکھیں گے نا, یہ تو اردو میں لکھا جائے گا, اس میں تو کھڑی زبر ڈالیں گے. کھڑی زبر ڈال دی نا, تو کھڑی زبر ڈال دیں یا یہ ڈال دیں, چیز تو ایک ہی ہے نا. تو ایک حمزہ لکھ دیا اور یہ ایسے لکھ دیا. تو اس کو ہم پڑھیں گے اب کیسے, آل بہارو. ٹھیک ہے نا, آل بہارو. تو یہ چیز ہے, یہ کوئی ایسی انوکھی چیز نہیں ہے, سمپل وہی ہے کہ با زبر الف با ہوتا ہے تو حمزہ زبر الف آ ہوتا ہے. میں بہت جگہوں پہ جو مد آتی ہے بالکل وہ بھی ایسے ہی ہے. نہیں, قرآن میں بھی بالکل ایسا استعمال ہوا ہے, ایسا ہے بالکل. لیکن وہ جو مد ہے نا, موٹی مد, اس کے اپنے اصول ہیں, وہ حمزہ کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کسی وقت کوئی لفظ آئے گا تو وہ بھی قاعدہ آپ کو سمجھاتا ہوں. آل بہارو جمع البحری, کیا البہار بحر کی, البحر کی جمع ہے. قال المدرس نعم, استاد بولا جی ہاں. ہوا کذالک, وہ اسی طرح ہے, وہ اس طرح ہے. کذالک اس طرح. کامل حسن, حسن کھڑا ہوا. وقالا, اور اس نے کہا ما جمع السمائی یا استاذو, استاد صاحب السماء کی جمع کیا ہے. قال المدرس, استاد بولا جمعها, اس کی جمع سماواتن, سماواتن ہے. ثم, پھر سأل المدرس, سوال کیا مدرس نے, الطلابہ, طلبہ سے, عدت اسئلۃ, کئی سوالات. ٹھیک ہے, پھر استاد نے طلبہ سے کئی سوال کیے. اب وہ کئی سوالات جو ہیں وہ نیچے آ رہے ہیں. المدرس من خلقک یا ابراہیم, اے ابراہیم تجھے کس نے پیدا کیا. ابراہیم جواب دے رہا ہے خلقنی اللہ, خلقنی اللہ, مجھے اللہ نے پیدا کیا. المدرس من خلقکم یا ابنائی, اے میرے بیٹو تم سب کو کس نے پیدا کیا. تو الجمیع, الجمیع سب کے سب, تمام, بولے خلقنا, خلقنا اللہ, اللہ نے ہمیں پیدا کیا, ہمیں اللہ نے پیدا کیا. المدرس من خلقنی یا عباس, اے عباس مجھے کس نے پیدا کیا. عباس خلقک اللہ, اللہ نے آپ کو پیدا کیا. المدرس من خلق الشمس یا عبداللہ, اے عبداللہ سورج کو کس نے پیدا کیا. عبداللہ جواب دیتا ہے خلقہا اللہ, خلقہا اللہ, اس کو اللہ نے پیدا کیا. ہا کی ضمیر سورج, الشمس کیونکہ مؤنث ہے. المدرس ومن خلق القمر یا عبد الرحمن, اے عبد الرحمن چاند کو کس نے پیدا کیا. عبد الرحمن جواب دیتا ہے خلقہ اللہ,
اس کو اللہ نے پیدا کیا. چاند مذکر ہے تو اس کے لیے اٹیچڈ ہو کی ضمیر لگی ہے, سورج مؤنث تھا تو اس کے لیے اٹیچڈ ہا کی ضمیر لگی ہے. المدرس ومن خلق النجوم یا احمدو, اے احمد ستاروں کو کس نے پیدا کیا. اب ستارے جمع غیر عاقل کی جمع ہے تو لہذا ضمیر ان کے لیے بھی واحد مؤنث کی لگے گی. تو احمد جواب دیتا ہے خلقہ اللہ, ان کو اللہ نے پیدا کیا. یعقوب پھر بولتا ہے یا استاذو اندی سؤال, میرے پاس ایک سوال ہے, میرا ایک سوال ہے. لیست لہو علاقۃ بالدرس, لیست لہو علاقۃ, اس کا کوئی علاقہ نہیں ہے سبق کے ساتھ, یعنی اس کا سبق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کا سبق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لیست لہو علاقۃ, اس کا سبق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. المدرس ما ہوا, وہ کیا ہے. یعقوب کے بولتا ہے قرأت فی کتاب, میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے. قرأت فی کتاب, میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے, میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے. ان النجوم, کے ستارے ابعدو, زیادہ دور ہیں, من الشمس, سورج سے. قرأت فی کتاب, میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے. ان النجوم, کے ستارے ابعدو, زیادہ دور ہیں, من الشمس, سورج سے. اصحیح ھذا, کیا یہ صحیح ہے. المدرس نعم ھذا صحیح, جی ہاں یہ صحیح ہے. اس کے بعد استاد ہی بات کرتا ہے کہ مما خلق اللہ الانسان یا عثمان, اے عثمان مما خلق اللہ, مما کس چیز سے, خلق اللہ الانسان, اللہ نے انسان کو پیدا کیا. عثمان جواب دیتا ہے خلق اللہ الانسان من تین, اللہ نے انسان کو کچھ مٹی سے پیدا کیا, تھوڑی سی مٹی سے پیدا کیا, یعنی نکرہ کو ہم تھوڑی سی کے ساتھ وہ شو کر سکتے ہیں. المدرس احسنتا یا عثمانو, عثمان تم نے خوب کہا. احسنتا, تم نے اچھا کہا, یعنی ویل ڈن, احسنتا. پھر ساتھ ہی سے سوال کیا استاد نے وَمِمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْجَانَّ یا ابا بکرن, اور ابو بکر اللہ نے جنوں کو کس سے پیدا کیا, جنوں کو کس چیز سے پیدا کیا. ابو بکر بولتا ہے خلق اللہ الجان من نار, اللہ نے جنوں کو تھوڑی سی آگ سے پیدا کیا. المدرس کیف عرفت ذالک یا ابا بکر, یہ ابو بکر ہے, ابو کی حالت نصب کیا ہے ابا, وہ یا کی وجہ سے, یعنی آپ کا یا کے بعد مضاف مضاف الیہ آ رہا ہو تو مضاف حالت نصب میں چلا جاتے ہیں, منادہ مضاف آپ کا منصوب ہوتا ہے. یا ابا بکر, اے ابو بکر, کیف عرفت ذالک, تو نے